بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ کی زندگی کے تمام مسائل کو حل کر دیں۔ تو تمام دوستو، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جو مسائل آتے رہتے ہیں تو انسان اس سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ مثلا کچھ چھوٹا سا ہی آپ کوئی مثال لے لیں کہ کسی کے گھر کا کوئی بچہ نہیں پڑھتا، یا کسی کے گھر کی آمدن کم ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہی ہونا تو انسان بہت زیادہ بیزار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کروں تو آخر کروں کیا، اور اس کا بہت ہی سمپل سا حل ہوتا ہے بعض اوقات، اور انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کروں تو کروں کیا۔ آج جو ہم وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے چھوٹے سے چھوٹا مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے تک زندگی میں جو بھی آپ کے آئیں گے، چاہے آپ کے بچوں کی زندگیوں میں، چاہے آپ کے بڑوں کی زندگیوں میں ہوں، کسی کی بھی زندگی میں ہوں، وہ اس وظیفے کو اپنائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جتنے بھی وظائف ہیں ان کے لیے جو بیسک کنڈیشن ہے، جو سب سے بنیادی چیز ہے، وہ یہ ہے 5 وقت کی بر وقت نماز ادا کرنا۔ ویورز، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی بر وقت نماز پڑھنے سے کتنا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی بھی آپ وظیفہ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے جتنے بھی وظائف ہیں ان سب کے لیے اجازت ہی اسی کو ہوگی جو 5 وقت کی بر وقت نماز ادا کرے گا۔ اگر مرد ہے تو باجماعت ادا کرے گا، اور عورت ہے تو اذان ملتے ہی فوراً گھر میں نماز ادا کرے گی۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ قرآن پاک میں آلموسٹ 750 مرتبہ سے زیادہ قرآن پاک میں اس نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور بھی بہت سارے فرائض ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، لیکن اس فرض کے اوپر اتنا زیادہ فزور کیوں دیا گیا ہے؟ آپ ذرا غور تو کریں۔ وہ اس لیے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تم مجھے یاد کرو، اے مومنوں تم مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ مجھے بر وقت یاد کرو تاکہ تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہو، تمہاری کوئی بھی مشکل ہو، میں تمہاری مدد کر سکوں۔ آج کل پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ طرح طرح کے مسائل کے شکار کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر 5 سے 10% جو ہے وہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں یہ ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اس لیے ویورز، آپ کو میری باتیں تلخ لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ کوئی بھی آپ کو دیکھ کے یہ آئیڈیا نہیں لگا سکتا کہ آپ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں۔ ہاں البتہ دن میں پورا دن کوئی بندہ آپ کے ساتھ رہتا ہے تو 5 وقت کی نماز جب آپ ادا کریں گے تو وہ چیز آپ کو غیر مسلم سے ممتاز کر دے گی، آپ کو ڈفرینشیٹ کر دے گی کہ آپ ایک مسلمان ہیں، اور جو بندہ نہیں پڑھ رہا نماز وہ غیر مسلم ہے۔ تو جب مسلمان بھی نماز نہیں پڑھے گا تو اس میں اور نان مسلم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو آئی تھنک آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ ہم اس 5 وقت کی نماز پہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ اہتمام پہ زور دیتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ یوں ہوا کہ کوئی لڑائی ہوئی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، تو ایک بوڑھے صحابی اور صحابیہ تھے، ان کا ایک ہی بچہ تھا۔ تو جب لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو اس میں ان کا بچہ جو ہے وہ کافروں کی قید میں چلا گیا۔ اب وہ ان کا بچہ جو ہے وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، بالکل زنجیروں میں، بیڑیوں میں۔ اب وہ ادھر بیچارے بوڑھے جو ہے اس کے ماں باپ جو ہے وہ پریشان تھے بہت زیادہ۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن ماں باپ کی ایک ہی اولاد ہو اور وہ بھی بڑھاپے میں ہوں تو ان کو کوئی اور امید تو نظر نہیں آتی
کہ اور تو کوئی ان کی اولاد ہو نہیں سکتی، اور جو تھی وہ بھی چلی گئی۔ تو اب اس مایوسی کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی زیادہ ہوگی ان کے ہاں۔ تو وہ دونوں میاں بیوی جو صحابی اور صحابیہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لے گئے کہ ان سے پوچھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخر ہماری مشکل کیسے حل ہوگی۔ تو وہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا قصہ بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کثرت سے استغفار کریں۔ کیا کریں؟ کثرت سے استغفار کریں۔ کوئی لیمٹ نہیں بتائی، کچھ نہیں بتایا، صرف استغفار کریں۔ اب استغفار کون سا ہے؟ کوئی سبھی استغفار کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ بھی ایک استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ایک استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ایک استغفار ہے۔ تو محترم دوستو، اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ استغفار کا کتنا زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہے۔ تو وہ میاں بیوی اٹھ کے چلے گئے گھر، جا کے انہوں نے جو ہے وہ اس وظیفے کو کیا، استغفار کو کثرت سے پڑھا، استغفر اللہ کہ اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے چاند ہی دن اس کا کثرت سے جو ہے وہ جب ورد کیا، تو ان کو یقین تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو فرمایا تھا، تو ان کا دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ یقین تھا۔ تو ان کے ایمان کا لیول جو کہ بہت زیادہ ہائی تھا، تو انہوں نے اسی حساب سے اس کو پڑھا۔ چند دن کے بعد جو ہے ان کا بیٹا ان کے دروازے پہ موجود تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے اور وہ اپنے بیٹے کو ملے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے وہ 100 اونٹ بھی تھے۔ پھر اس بیٹے نے جو ہے وہ سارا ماجرا بتایا۔ اس نے کہا کہ میں اس طرح جو ہے کافروں کی قید میں تھا، اور اچانک سے میری جو زنجیریں ہیں، جو بیڑیاں ہیں، وہ خود بخود ٹوٹنے لگ گئیں۔ وہ ٹوٹ کے جب نیچے گری زمین پہ، تو میں باہر نکل آیا ان کی قید سے، اور ایک اونٹ پہ سوار ہو کے میں اپنے مکہ سے جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگا۔ تو اس کے ساتھ جو باقی اونٹ کھڑے تھے وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ اونٹوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ایک اونٹ جس طرف چلتا ہے تو باقی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو 100 تقریباً اونٹ اس کے ساتھ تھے۔ تو پھر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لے گئے، دونوں میاں بیوی بھی اور ان کا بیٹا بھی، اور ان کو بتایا۔ تو آپ بھی بہت خوش ہوئے کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا تو اب آزاد ہو گیا ہے، لیکن یہ جو 100 اونٹ ہیں ہم ان کا کیا کریں؟ یہ تو ہمارے نہیں ہیں، یہ تو کافروں کے ہیں۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ استغفار کے ثمرات ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آپ کو تنگی تھی، جو پریشانی تھی، وہ آپ کی تنگی اور وہ پریشانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے خلاصی عطا فرمائی۔ آپ کا اتنا بڑا مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا۔ اور دوسرا استغفار کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہی رزق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہر استغفار کرنے والے سے وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ رزق ان کو ملا ہے جس کو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اس رزق کا دیکھیں کس طرح ان کو جو ہے وہ استغفار کے ثمرات ملے۔ ان کا بیٹا ان کو مل گیا۔ ایک تو یہ دنیا جہان سے بڑھ کر ان کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی، بڑی دولت تھی، اس کا کوئی جو ہے وہ نعم البدل نہیں تھا۔ دوسرا، ان کو وہ رزق ملا جس کا انہوں نے زندگی میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، اور آج کے دور میں ایک عام انسان جو ہے وہ بھی نہیں سوچ سکتا، کیونکہ ایک اونٹ کی مالیت کم سے کم 3 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک ہے۔ تو اس انداز سے 100 اونٹ ہوں تو 3 کروڑ سے لے کر 5 کروڑ تک جو ہے وہ بنتے ہیں آج کے دور میں۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنا زیادہ وسیع رزق دیا گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے ہر استغفار کرنے والے سے۔ اور استغفر اللہ دل سے کرنا ہے۔ اس کے لیے دل سے کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کے جو گناہ ہوں تو اس کے لیے رجوع کرے، اور جو سب سے پہلے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے معافی مانگے، اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے، اور جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اس استغفار سے خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے اوپر تنگ دستیاں، تنگیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس میں سے کچھ جو ہے وہ آزمائش بھی ہوتی ہیں، اور کچھ، اور زیادہ تر بلکہ کچھ آزمائش ہوتی ہیں، اور زیادہ تر انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں۔ سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ اب ہوتا یوں ہے
کہ انسان کے گناہ جب اس کی نیکیوں سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کی زندگی مختلف مسائل کا شکار ہو جاتی ہے. کبھی اس کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، کبھی اس کے گھر والوں کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، کبھی مقدمے چلنا شروع ہو جاتے ہیں بلا وجہ جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا، اور کبھی ایسی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جن کا کوئی علاج نظر نہیں آتا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی اس کی رپورٹس بھی کلیئر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ کریں گے تو کریں کیا. اسی طرح رزق کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ جاب نہیں ملتی، کسی کو کام نہیں ملتا، ہنر ہوتا ہے تو کام نہیں ملتا، تعلیم ہوتی ہے تو نوکری نہیں ملتے. جس کے جو بھی مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت وہ یہی ہوتا ہے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور یا ماں باپ کی اپنی اولاد کے لیے، کہ ان کو رزق نہیں ملتا. تو اب آپ کو میں جو بتانے جا رہا ہوں اس کی ترتیب اس انداز سے آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. آمین. تو ویورز، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، جو بھی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، 5 وقت کی نماز آپ ویسے ہی پڑھیں گے کیونکہ وہ تو ہمارے وظائف کا بیسک ایک رول ہے. تو ہر نماز کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کم سے کم ایک تسبیح استغفار کی، یعنی کہ استغفر اللہ اتنا ہی پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے. یا اگر مکمل پڑھنا چاہتا آپ کی مرضی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ. سمپل آپ استغفر اللہ اتنا ہی پڑھ لیں. یہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، ہر بچہ پڑھ سکتا ہے، ہر جوان پڑھ سکتا ہے، ہر بوڑھا پڑھ سکتا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ نے کم سے کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے مسئلے ہیں تو آپ نے 5 تسبیح پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. یعنی کہ اگر آپ کا مسئلہ چھوٹا سا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ کی زندگی میں زیادہ بے قراری بے چینی نہیں ہے، تو اور روٹین کا مسئلہ ہے، تو آپ اس ایک تسبیح پڑھیں استغفر اللہ کی ہر نماز کے بعد. اور اگر کوئی بہت زیادہ پریشانی آ گئی، اچانک اس کا کوئی سلوشن ہی نظر نہیں آ رہا، تو ہر نماز کے بعد 5 تسبیح پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نوازے گا. آپ کو جو مسئلہ ہے وہ تو فوری طور پہ حل ہو ہی جائے گا. یوں سمجھے آپ نے آج شروع کیا تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا جو آپ کو انعام ملے گا، ریوارڈ ملے گا، وہ یہ کہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، جہاں پہ آپ کا گمان ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ڈیئر ویورز، آئی تھنک آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی دعا میں یاد رکھیے گا مجھے بھی اور اپنے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو بھی. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جو مسائل ہیں ان کو بخوبی جانتا بھی ہے اور وہ حل بھی کر سکتا ہے. بس یہ ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا. تو سب چلیں مل کے ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. سب مل کے آپ آمین کہیے گا، میں دعا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
یا اللہ جتنے بھی لوگ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ یا اللہ جس جس کے جو بھی مسئلے ہیں یا اللہ تو بخوبی جانتا ہے، رزق کے مسائل ہیں وہ بھی حل فرما دے، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں وہ بھی حل فرما دے، جس کے جو ہے وہ لمبے لمبے جو ہے وہ کیس چل رہے ہیں عدالتوں میں جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا، یا اللہ وہ بھی ہم کا حل فرما دے۔ جو بندہ جس کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے یا اللہ اس کو اس بیماری سے خلاصی عطا فرما دے، یا اللہ تو کرم فرما دے میرا مولا، تو رحم فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین برحمتہ۔ السلام۔